السلام علیکم. سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی دوسری قسط. ہومی کہاں ہے تو؟ ڈیلیگیشن کب سے آئے بیٹھے ہیں، تیرا انتظار ہو رہا ہے. 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. سوری جینٹل مین، آئی ایم لیٹ. اسفی کے گھورنے پر اس نے یہ چند الفاظ کہے تھے. اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. تیرا کچھ نہیں بن سکتا ہومی کے بچے، وقت پر نہیں آ سکتا تھا. تو جانتا ہے وقت کی پابندی مجھ سے نہیں ہوتی، اور صرف تیری وجہ سے 2 کروڑ کا ٹھیکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا تب کیا ہوتا؟ نکل جاتا، نکلا تو نہیں. اسفی سے گھورتے ہوئے کافی کا آرڈر دینے لگا. ہیمانشاہ دھیرے دھیرے کافی کے سپ لے رہا تھا. یکدم چونک اٹھا، ادھر ادھر دیکھا. وہ اس ہنسی کے تعاقب میں تھا جس نے ہیمانشاہ کو چونکایا تھا. وہ کرسی سے اٹھ گیا اور ایک ایک ٹیبل پر جا کر اس ہنسی، ان آنکھوں کو تلاشنے کی کوشش کی. اسفی اس کی تمام کارروائی قدرے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا. ہومی کیا ہوا؟ اسفی وہ ہنسی، میں نے سنی وہ ہنسی جو میں خواب میں سنتا ہوں. اسفی وہ میں نے خود سنی، لیکن وہ آنکھیں کہیں نہیں ہیں. تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے اسفی؟ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا. تم ان سے کہو اسفی، یہ ہنسیں. ان میں سے ہی شاید کوئی میری خواب والی لڑکی ہے. ہیمانشاہ نے ایک ٹیبل پر بیٹھی 2 لڑکیوں کی جانب اشارہ کیا. پاگل ہو گئے ہو ہومی؟ پلیز پلیز اسفی، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. وہ یہیں کہیں ہیں، میرے بہت پاس. وہ اسفی کو کاندھے سے پکڑے عجیب کشمکش میں تھا. اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. اسفی یہ ہنسی سنی تم نے؟ وہ باہر کی جانب لپکا، کیونکہ وہ ہنسی اس وقت ہیمانشاہ کو دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. اسفی فوراً ہی اس کے پیچھے باہر آیا تھا. دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہومی پر بگڑا تھا. اسفی ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے خود نہیں سنی تھی؟ مجھے تم سے اتنے پاگل پن کی امید نہ تھی. کیسے ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے؟ کوئی تھپڑ جڑ دیتی تو پتہ لگتا. اور اوپر سے جناب فرما رہے ہیں کہ ان لڑکیوں سے کہو وہ ہنسے. بہت خوب. تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہوگا، مگر میں نے وہ ہنسی خود اپنے کانوں سے سنی تھی. وہ آنکھیں ان میں سے کسی لڑکی کی نہیں تھیں. لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے اسفی، وہ یہیں ہے اور مجھے ضرور ملے گی. ہیمانشاہ سوچ سوچ کر تھک گیا، لیکن کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ پایا تھا. اس نسوانی کہہ کے گئے کو وہ پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا جو میرے آس پاس بکھرا ہے. اسے پہچاننے میں غلطی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ہنسی خواب والی لڑکی ہی کی تھی، ایسی کوئی لڑکی موجود تھی تو مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ وہ میرے سوئے جذبات جگا کر کہاں گم ہو گئی؟ ہیمانشاہ مضطرب سا کمرے میں ٹہل رہا تھا. جب خود سے لڑ لڑ کر تھک گیا تو رائٹنگ ٹیبل پر آ گیا اور کاغذ پینسل نکال کر اسکیچ بنانے لگا. اور چند ہی گھنٹوں میں خواب حقیقت کے قالب میں ڈھلا محسوس ہو رہا تھا. پورے صفحے پر 2 روشن آنکھیں بولتی محسوس ہو رہی تھیں. ہیمانشاہ نے ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے. چیزیں سمیٹتا بستر پر آ گیا. سوچیں اس قدر دل و دماغ پر حاوی تھیں کہ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پایا. گھڑی 4:30 بجا رہی تھی، اور اس وقت سو کر اٹھنے والا ہیمانشاہ آج پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، اور ایسا 6 برسوں میں پہلی بار ہوا تھا.
کہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا اور دھیرے دھیرے رات نے اپنے پر سمیٹ لیے تھے۔ یونیورسٹی میں سالانہ فنکشن تھا جس میں بازل ربانی بطور چیف گیسٹ مدعو تھے۔ بازل ربانی کو ضروری کام پڑ گیا اور ان کے ریکویسٹ کرنے پر ہیمان شاہ ان کی جگہ آ گیا تھا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہیمان شاہ تنہا چلا جاتا۔ اسفندیار خان اس کے ساتھ آیا تھا اور شو پوری طرح انجوائے کر رہا تھا، جبکہ ہیمان شاہ اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب یہاں آنے کی حامی بڑھی تھی۔ اب اپنی آواز کا جادو جگانے آ رہی ہیں 4th ایئر کی طالبہ اتشال افندی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اتشال افندی۔ ایکسکیوز می، ہیمان شاہ کے موبائل پر بپ ہوئی تھی۔ وہ اصفی کو اشارے سے ابھی آنے کا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا۔ کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی۔ ایک سحر تھا آواز میں جس نے ہیمان شاہ کو پلٹنے پر مجبور کر دیا، اور وہ پلٹتے ہی ساکت ہو گیا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ہیمان شاہ اسٹیج پر کھڑی گانا گاتی اس ساحرہ کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ دھندلا سا عکس، وہ سایہ اسے دیکھتے ہی مکمل ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ خوبصورت آنکھیں جنہیں خوابوں میں بار بار دیکھا تھا، 6 برسوں سے اس کی تنہائیوں کی ساتھی، جس کی تلاش میں وہ کہاں کہاں نہیں بھٹکا تھا۔ آج وہ نین کمل اس سے چند قدموں کی دوری پر تھے۔ ہیمان شاہ دیوانگی کے عالم میں ارد گرد کا ہوش بلائے اس تک پہنچا تھا۔ اتشال افندی اس سب سے انجان گانے میں مشغول تھی۔ کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی۔ ہیمان شاہ نے اسے کاندھے سے تھام کر رخ اس کا اپنی جانب کیا۔ اتشال افندی پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن ہیمان شاہ نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بہت پیاسی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ وہ ہیمان شاہ کے بہت نزدیک کھڑی تھی، اور وہ آنکھیں ہی نہیں، چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو سکتا تھا۔ ہیمان شاہ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اس کی آنکھوں پر پھیری تھیں۔ اتشال افندی بدک کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ہیمان شاہ کی گرفت کچھ دیر کے لیے کمزور پڑی تھی۔ اس نے پھر سے مضبوطی سے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ مجھے یقین تھا تم مجھے ضرور ملو گی، تمہاری آنکھیں۔ ہیمان شاہ کچھ اور غلطی کرتا اس سے قبل اصفی نے اسے روک لیا تھا۔ وہ لڑکی اسٹیج پر کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چند ٹیچرز اسٹیج پر آ گئے تھے اور پورے ہال میں دبی دبی سرگوشیاں اور چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ چند منچلے خود کو سیٹی بجانے سے روک نہیں پائے تھے۔ واٹ از دس مسٹر ہیمان شاہ؟ ایک سینئر ٹیچر غصے سے کہہ رہے تھے۔ ہیمان شاہ کسی کی نہیں سن رہا تھا، وہ تو بس اتشال افندی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہومی چلو یہاں سے، میں نے کہا چلو یہاں سے، اسفند غصے سے کہتا اسے لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اصفی، میں کہتا تھا نا کہ وہ مجھے ضرور ملے گی، اور دیکھو آج وہ دھندلا عکس مکمل ہو گیا۔ ہیمان شاہ کی تکمیل ہو گئی، اس کی ہر تلاش ختم ہو گئی۔ اصفی، یہی ہے وہ لڑکی جس کی آنکھیں مجھے سوتے سے جگاتی ہیں، مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ شٹ اپ ہیمان! اسفند نے غصے سے اسے جھنجھوڑ ڈالا
اور وہ اتنی زور سے دارا تھا کہ پورے حال میں سکوت چھا گیا، اور اسی حال میں سے ایک نوجوان اٹھ کر اسٹیج تک آیا اور روتی ہوئی شال افندی کو گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ ہیمان شاہ اس کی جانب بڑھنا چاہتا تھا، اصفی نے اسے روک لیا اور زبردستی گاڑی تک لایا۔ اصفی چھوڑو مجھے، دیکھو اصفی وہ جا رہی ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ اسفن نے اس کی ایک نہ سنی، زبردستی گاڑی میں دھکیل کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اصفی اسٹاپ اٹ ہومی، اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا مجھے خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے دو۔ کیوں لے آئے وہاں سے مجھے زبردستی؟ بہت خوب ہیمان شاہ، اتنا تماشا کھڑا کر دینے کے بعد بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی جو کچھ دیر اور وہاں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ تم تو کچھ بولو ہی نہیں۔ جس لڑکی کو میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، وہ جب مجھے ملی تو تم دیوار بن گئی، میں اس سے کچھ کہہ نہیں پایا۔ اور کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ سب کچھ تو کر دیا، کس طرح پکڑے کھڑے تھے؟ کم از کم تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ تم اس وقت کہاں موجود ہو۔ لوگ کس طرح ہنس رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ تمہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، تم نے تو ہر حد پھلانگ دی۔ یہ سوچا ہے تم نے ہومی وہ اب کس طرح یونیورسٹی آ سکے گی؟ لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے اس کے کردار پر؟ لیکن تم یہ سب کیوں سوچنے لگے؟ تم تو اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے 6 سالوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ لڑکی اب چاہے جائے باہر میں۔ شٹ اپ اصفی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا، اور تمہیں حق تھا یوں اسٹیج پر جا کر اسے چھونے کا، اس لڑکی کو بے عزت کرنے کا۔ ایم سوری اصفی، لیکن میں کیا کرتا؟ جیسے ہی میری نگاہ اس پر پڑی، وہ سایہ یکدم میری آنکھوں میں لہراتے ہوئے مکمل ہو گیا، اور میں دیوانہ وار سب کچھ بھلا کر اس کی جانب لپکا۔ میں محسوس کرنا چاہتا تھا، چھو کر دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہے، کیا واقعی خواب نے حقیقت کا دھوپ ڈال لیا ہے؟ میں یقین کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اصفی میں کیا کر رہا ہوں، کہاں ہوں۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا وہ میرے سامنے ہے، مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت بے بسی سے کہہ رہا تھا، اور اصفی لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بے خودی نے کسی کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہومی، جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اسفن کو وہ آدمی جو غصے سے اس لڑکی کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا یاد آ گیا۔ جانے کون تھا وہ اس لڑکی کا، اور یہ ہیمان اب کیا کرے گا؟ بہت کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تیسری قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔